محترم ناظرین السلام علیکم. میں اس وقت صدر ضلع جمعیت علماء جناب حافظ محمد لائق خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ایک اہم سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس کی طرف ملت اسلامیہ کو متوجہ کرنا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو منظر عام پر لانا، آپ کے گوش گزار کرنا اور آپ سے اپیل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس لیے ہم آپ کے سامنے آئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک پرشوب دور سے گزر رہے ہیں اور بہت سے مشکلات و تنازعات کا ہمیں سامنا ہے. مختلف طریقوں سے کہ اقلیتوں کو ہراساں کرنے کی یہاں پر مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے فی الحال ابھر کر سامنے آیا ہے، وہ ہے ایکسا سول کوڈ کا معاملہ، جس کے تعلق سے مسلم مفکرین دانشوران اور ملت کے رہنماؤں نے سوچ و فکر کی، غور و فکر کیا، ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم کو اس کا جواب دینا ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کے قائل نہیں ہیں اور اس کو جو ہے سو اپنے لیے قابل قبول نہیں مانتے. ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کو رد کرتے ہیں. اس تعلق سے ایک خصوصی مہم کی ضرورت پر زور دیا اور ایک پروفارما جاری کیا، آن لائن بھی ہے اور پیپر کی شکل میں بھی ہے، جس پہ ہم کو دستخط ثبوت کرتے ہوئے بھیجنا ہے. تو اس تعلق سے ہم وہ کیا بات ہے، کس انداز میں جو سو ایکسا سول کوڈ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے دیگر جو برادران وطن ہیں جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہے، کرسچن بھائی بھی ہے، عیسائی بدھسٹ ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایکسا سول کوڈ کیا مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، کس طرح کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. اس تعلق سے ہم جناب حافظ محمد لائق خان صاحب سے بات کریں گے. جناب لائق خان صاحب، آپ جو ہے سو اس مہم کو لے کے چل رہے ہیں، یہاں پر نظام آباد میں آپ نے شروع کیا ہے اور کچھ لوگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ اس مہم میں شامل ہو جائے، تو یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس تعلق سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ایک ہفتہ قبل لا کمیشن آف انڈیا کی جانب سے رائے طلب کرنے کے لیے ایکسا سول کوڈ کے تعلق سے انہوں نے رائے طلب کی. اخبارات میں اشتہارات آئے اور پورے بڑے بڑے اخبارات میں نیوز بھی آئی، اور اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء یہ پوری قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ لا کمیشن کا ایک نمبر آیا ہے کہ اس کے اوپر آپ آن لائن کے ذریعے سے میل کر سکتے ہیں کہ ہم اس جو UCC ہے، یعنی کہ یونیفارم سول کوڈ، جس کو ایکسا سول کوڈ کہتے ہیں، اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ملک بھر میں ایک قسم کا خاص کر اقلیتوں کے علاوہ خاص کر مسلمانوں کو اور اسلامی جتنی امور ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ان کا اصل منشا ہے. اس لیے کہ ان کو اب جو یہ جمہوریت ہے ہمارا ملک، اور اس کے اندر جو آئین میں جو دستور میں تمام لوگوں کو جو مساوی حقوق ہے، اس سے مرکزی حکومت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ یونیفارم سول کوڈ لانا کیوں چاہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصد ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ میں کرناٹکا کا جو ان کا نتیجہ آیا، وہاں پر شکست کھانے کے بعد، حالانکہ وہاں پر انہوں نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ فرقہ پرست پارٹی اقتدار میں آئے. پہلے وہاں پر حجاب کا مسئلہ اٹھایا، پھر وہاں پر اذان کا مسئلہ اٹھا، پھر وہیں پر حلال کا مسئلہ اٹھا. اب جب یہ تین مسائل لے کر حجاب کا معاملہ، تو بنگلور سے اٹھ کر کے وہ پورے ملک کا مسئلہ بن گیا. اب وہاں پر شکست کھا گئے، تب یہ نیا نکالے ہیں کہ ایکسا سول کوڈ ملک میں نافذ کریں گے. یہ ان کا آنے والے 2024 کے انتخابات کا ایک ایجنڈا ہے. کچھ فرقہ پرست ہی ایسے ہیں جن کو مسلمانوں کو تکلیف دینے سے خوشی ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ملک کی جمہوریت میں رہنے والے سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں، نفرت، تعصبیت اور فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتے. ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جس کی روایات ملک میں کئی سالوں سے ہے، اس کو پسند کرنے والوں کی اکثر تعداد ہے. کرناٹک کا حالیہ نتیجہ دیکھنے کے بعد BJP بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اب یہ ایکسا سول کوڈ کے ذریعے سے ملک میں فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہتی ہے، ماحول خراب کرنا چاہتی ہے، اور جو لوگ ان کی پالیسیاں جو ناکام پالیسیاں تھیں اس سے دور ہو گئے، ان کو قریب کرنے کی ایک ان کی سازش ہے. لیکن اس میں زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں ہی کا ہے، اور بھی طبقات کا اس میں نقصان ہے. ایکسا سول کوڈ ہمارے اس ملک میں اگر نافذ ہو گیا تو قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ خود ہندوؤں کے اندر کئی ذات پات ہے، کئی اونچ نیچ ہے، کئی لوگوں کے الگ الگ مختلف ان لوگوں کے اندر
کاسٹ کے لوگ ہیں، ان کے اندر کئی لوگوں کے ماننے والے وہ بھی نہیں مان سکتے، لیکن آج چونکہ ایک طرف مسلمانوں کی نفرت کا ماحول خراب کر کے ان کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ ایکساں سول کوڈ کے لیے، تو ہم ہمارے اکابرین نے جو جاری کیا ہے کہ ایک بات کہ ہم یہاں پر 1500 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں پیار محبت کے ساتھ، امن شانتی کے ساتھ، اور ہم ایسا ہی رہیں گے جیسا کہ اب جمہوریت میں جو سیکولرزم ہے اور جو آئین میں ہم کو حقوق دیے گئے ہیں اسی کے ساتھ رہیں گے۔ لا کمیشن نے اپنا ایک یہ ڈیئر ممبر سیکریٹری لا کمیشن آف انڈیا کے نام سے ایک انہوں نے ان کا یہ ایڈریس بھی دیا ہے، اور نیچے آپ اس طرح فارم فل اپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اس کو ٹیپ کر کے ایک پروفارما جاری کیا ہے جس کے اندر آپ کا نام ہوگا اور ان کے نام پہ ایڈریس ہوگا، نیچے اپنا ایڈریس ڈال کے صرف آپ کو اتنا ہی بولنا ہے کہ ہم ایکساں سول کوڈ کو نہیں مانتے اور یہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب ہم جو چینل پہ بات کر رہے ہیں یہاں دانشور طبقہ بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکساں سول کوڈ کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ہونی ضروری ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایکساں سول کوڈ کیا چیز ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس تعلق سے جو سو اگر کچھ وضاحت ہو جائے تو جیسا ہمارا دانشور طبقہ مفکر طبقہ جو ہے وہ تو سمجھ جائے گا آرام سے، لیکن جو نہیں سمجھ پاتے جو لوگ جو ناخواندہ لوگ ہیں تو ان کو جو سو ہم کو سمجھانا ہے کہ یہ ایکساں سول کوڈ ہے کیا، اس کے نقصانات ہم پہ کیا مرتب ہو گئے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے نکاح طلاق کا مسئلہ لے لیجئے، مثال کے طور پہ تو آپ ہندوستان میں نکاح کا اپنے پاس جو مسلمانوں کا جو طریقہ ہے قضات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کہیں بھی کسی مسجد میں امام صاحب یا کوئی ذمہ دار جو شرعی طریقہ ہے کہ ایجاب و قبول ہوگا، نکاح ہوگا، مہر ہوگا، یہ 2 گواہ ہوں گے۔ اب وہ جو ایکساں سول کوڈ میں شادی کا سب کا ایک ہی طریقہ ہوگا، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، کرسچنوں کا، سب کا آپ کو وہی طریقہ قابل قبول ہوگا، جبکہ ہمارے پاس ہم جو ہے جب تک 2 گواہ نہیں ہوتے، ایجاب و قبول نہیں ہوتا، ہمارے پاس مہر نہیں ہوتا، جب تک نکاح نہیں ہوتا تو کورٹ اس کو بعد میں نہیں مانیں گی، کیونکہ ایکساں سول کوڈ ہے، تمہارے لیے الگ سے کوئی گنجائش نہیں رہیں گی۔ مثال دیا ہوں۔ دوسرے کا یہ ہے اب رمضان بقرعید کا موقع چل رہا ہے، تو اب اس کے اندر وہ لوگ سوال اٹھائیں گے ابھی جبکہ جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، تو بقرعید کے موقع پر اتنی جگہ جانور رکا کر فرقہ پرست لوگ جانور لانے والوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، جب وہ لوگ بڑا جانور نہیں کھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بند کر دیا جائے کہ آپ یہ قربانی نہیں کر سکتے۔ مثال دے رہا ہوں، ایسی کئی مثالیں ہیں کہ مثلا آپ کو داڑھی رکھنے کی چائنا میں جس طرح ہے اجازت نہیں ہے، ویسا ہو سکتا ہے کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، سب کے برابر، کسی کے لیے ایک قانون الگ سے، کسی کے لیے کوئی رعایت مروت، آئین میں دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں اس کی ادائیگی کی ہو سکتا ہے کہ مذہبی تشخص آپ کو جو ملا، یعنی کہ مذہبی آزادی جو ملی آپ کی وہ آزادی سلب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو لا کمیشن جو ہے کیا اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ کون سا کوڈ نافذ کیا جائے گا؟ ابھی اس سے پہلے آپ جب یہ سوال کر رہے ہیں کوڈ سے، تو کوڈ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ جو سو بھی آپ کون سا کوڈ نافذ کریں گے، کس تعلق سے آپ رائے لا کمیشن سے اس سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران خود راست طور پر رجوع ہوئے اور وہ نمائندگی کرے، اس وقت لا کمیشن خود ان کو یہ جواب دیا کہ ابھی ایکساں سول کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگ ان سے جا کر اس پر نمائندگی کرے۔ کچھ گفت و شنید کے بعد بحث بھی ہوئی، گفتگو لمبی طویل گفتگو ہوئی، اس وقت لا کمیشن نے یہ کہا تھا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب چوں آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرناٹک میں وہ لوگ منہ کی کھائے ہیں، اب چونکہ آگے انتخابات 24 کے ہیں، ملک کے انتخابات، ان کے پاس کوئی ایسا مدعا نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ یہ مدعا لا کر مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو اکٹھا کر کے بھائی ایکساں سول کوڈ لائیں گے ملک میں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے متحد بھی ہوں گے کیونکہ یہ ہندو راشٹر بننے کی ایک پہل بھی ہو سکتی ہے، یونیفارم سب کے لیے ہے، تو ظاہر بات ہے یہاں پر یہ لوگ ایسا سب کے لیے مساوی تو نہیں بنائیں گے، جو ہندوانہ رسوم ہیں، جو اس کے رسومات ہیں وہی ادا کرنا وہ لوگ لازم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں، مسئلہ تو اپنی جگہ برابر ہے، لیکن یہاں پر جو سو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کو تو ہے پریشانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیگر جو دوسرے طبقات ہے، لیکن میں ہندوؤں میں بات کروں گا، ہندوؤں کے بہت سے مختلف طبقات ہیں اور ان کے مختلف جو عقائد ہیں اور رسومات الگ الگ ہیں، تو کیا یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ میں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دیگر طبقات کے لیے قابل قبول ہوں گا، اس تعلق سے جو سو مسلم پرسنل لا نے کچھ رول ادا کیا؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے جتنی سیکولر فورسز ہے ان کو اس پر آگے آنے کی ضرورت ہے۔
اور جتنے سیکولر تنظیمیں ہیں، سیکولر جماعتیں ہیں، سیکولر پارٹیاں ہیں، ان سب کو اس کے اوپر آگے آ کر اپنی رائے دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمارے حافظ محمد لائق صاحب کی جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ بالکل آیا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ یہاں پر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے، اور خود ہندوؤں میں جو سو بہت سے طبقات ایسے ہیں جن کے لیے ناقابل قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا جو سو یعنی کہ جیسے ریاست فاصلوں کی بنیاد پر رسومات چینج ہوتے ہیں اور جو سو معاملات چینج ہوتے ہیں، تو اس طرح جو سو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے، ماحول میں جو سو تناؤ کو پیدا کرنے کے لیے، منافرت کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ ایک شوشات چھوڑا گیا ہے۔ ہمارے حافظ محمد لائق خان صاحب کے بقول یہ ایک سیاسی تنازع ہے جو وقت اور حالات کو دیکھ کر انتخابی فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو شروع کیا گیا ہے، لیکن اس کو ہم آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ جو مہم مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چھڑی گئی ہے، پروفارما جاری کیا گیا ہے، یہ آن لائن بھی ہے اور جو ہے سو ہمارے پاس پیپر کی شکل میں بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں عیدین کے موقع پر اور مساجد میں مساجد کمیٹیوں کی توسط سے جو ہماری دستخطی مہم جو چلائی جا رہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ ہر فرد کو جو سو اس میں حصہ لیتے ہوئے دستخط کرنا ہے اپنے ایڈریس کے ساتھ، اپنے فون نمبر کے ساتھ۔ لا کمیشن کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کو قابل قبول نہیں مانتے اور اس کو قطعی قبول نہیں کریں گے، یہ بات بتانی ہے۔ اور کچھ بات جو سو ہمارے عیدین کے موقع پر ایک بڑا طبقہ عیدگاہ میں جمع ہوتا ہے، تو خطیب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ اعلان کر کے اس کی توجہ دلائیں، اور عوام کو چاہیے کہ جاتے جاتے آپ کو قربانی کے لیے ممکن ہے کہ اگر آپ یہ فارم فل اپ کر کے یا آن لائن کے ذریعے سے وہاں ہر عیدگاہ کے پاس چند نوجوان بچے ٹھہریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کس طرح آن لائن کرنا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کو قربانی تاخیر سے ہو سکتی ہے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد یہ آپ قربانی کریں گے تو قربانی ادا ہو جائیں گی۔ لیکن یہ مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے کہ اس کو ہم قربانی تو گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم کو غفلت نہیں برت سکتے۔ اس کے لیے لا کمیشن نے صرف 1 مہینے کا وقت دیا ہے، جس میں سے ابھی 15 دن گزر چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 3 دن ہیں قربانی کے، ہم 3 دن کے اندر کبھی بھی قربانی کر سکتے۔ عید کے دن ہی پہلا دن افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ 10-15 منٹ عیدگاہ میں ٹھہر کر اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنے طور پر اس کو آن لائن کیجئے، اور اب آن لائن میل کے ذریعے سے آپ اپنی رائے ظاہر کیجئے کہ ہم یکساں سول کوڈ کو نہیں مانتے۔ اور اگر کسی کے پاس میل نہیں ہے اور اسمارٹ فون نہیں ہے تو وہاں کچھ نوجوان بچے یہ فارم لے کر بیٹھیں گے، اس میں آپ اپنا ایڈریس اور دستخط کر کے جا سکتے، جس کے ذریعے سے ایڈریس کے ذریعے سے اس کو پوسٹ کے ذریعے سے بھیجا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اور ایک بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس جو سو آن لائن کا جو لنک جو بھیجا گیا ہے وہ لنک جو سو ان کے پاس موجود ہے، جن کے پاس بھی یہ لنک ہے میں ہمارے جو سو ان سے خواہش یہ ہے کہ جو سو اس لنک کو تیزی سے آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور وہاں پر جن کے پاس فون ہے وہ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے بھی جو ہے اس کو آن لائن کر سکتے ہیں، لیکن کرنا ضروری ہے۔ تو اس بات کو نظر انداز مت کیجیے اور جو سو بالکل خاموش مت رہیے، اپنے افراد خاندان سے اور اپنے اطراف کے جو سو ناخواندہ جو لوگ ہیں ان کو باشعور بناتے ہوئے اس مہم میں شامل ہو جائیے، اس مہم کو کامیاب بنائیے، انتہائی بہت ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ملک کے مفاد کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھی باتیں حافظ محمد لائق صاحب سے ہماری کچھ باتیں ہوئی اور بہت سی باتیں کھل کر آپ لوگوں کے سامنے بھی آئی ہیں، لہٰذا اس مہم کا آپ بھی حصہ بنیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔